سوالات. تو ایسے یہ فرمائیے سر، یہ بڑی ساری صورتحال آپ کے سامنے، پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہوگی، اتنی زیادہ گمبھیر ہوگی کوئی سرا نہیں مل رہا ہے اس کا. پہلی مرتبہ الیکشن ایسے ہو رہے ہیں جس میں کمپین ہی نہیں ہے، اور اب جا کے میاں نواز شریف صاحب نے تقریریں کرنی شروع کی ہیں جب الیکشنز کے اندر 2-3 ہفتے رہ گئے. تو اب اس کے بعد اس الیکشن میں سے جو رزلٹ نکلے گا اس کو کون مانے گا ویسے؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے. نہیں، پھر اگر یہ ساری باتیں ہم ابھی سے طے کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہ کریں. پھر تو کاکڑ صاحب ٹھیک ہے، دورے بھی کر رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی چل رہی ہے جیسی بھی چل رہی ہے، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے، ایران حملے بھی کر رہا ہے پاکستان کے اندر. پھر ہم چلنے دیں، ایسے تو نہیں چلتا نا کام. یعنی یہ ہم اس ڈر سے الیکشن نہ کروائیں کہ جی پی ٹی آئی ناراض ہو جائے گی، یا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہوا، یا پی ٹی آئی نے 9 مئی کو حملے کیے تھے، یا جیسے قمر دلشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ تو پرابلم ہیں جن کی وجہ سے ان کے پیپرز مسترد ہوئے ہیں، اور وہ بھی عدالتوں سے جا کے. اور یہ بات درست ہے کہ فیصلہ تو قانونی ہے، لیکن جس طرح سے ججز کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بانی چیئرمین نے آرٹیکل لکھوایا تھا دی اکانومسٹ پہ، اس نے کہا تھا آرٹیکل نے کہ جی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی بیوروکریسی، یہ سارے میرے خلاف ہیں. تو اٹ مینز کہ پھر یہ ایک پارٹی تھرو اٹس ماؤتھ آرگن جو کہ سوشل میڈیا ہے یا سٹیٹمنٹس ہیں، وہ پھر سب کو دباؤ میں لا کر وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے. یا تو سارے یہ مان لے، ریاست بھی مان لے، عدلیہ بھی مان لے، which is virtually happening in fact، کہ سب کو بیک فٹ پہ کر دیا، پریشر کریٹ کر لیتی ہے پاکستان، بیک فٹ پہ کر دیا نا، سب کو ڈیفینسو کر دیا. کہ وہ چیف جسٹس صاحب بھی لطیف خان کھوسا سے کہہ رہے تھے کہ آپ ریلیف لینے تو آ جاتے ہیں، باہر جا کے آپ تنقید کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ جس طرح کی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کنٹیمپٹ لگائی جائے یا اس طرح کا کوئی پیونیٹو وہ ایکشن لیا جائے، عدلیہ کا فیصلہ آئے، ٹھیک ہے، اس پہ آئین اجازت دیتا ہے تنقید کرنے کی، گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیتا آئین. جج کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی، فیصلے کے اوپر میں کہتا ہوں یا تنقید نہیں ہو رہی، گالیاں دی جا رہی ہیں، عجیب عجیب ان کے ناموں سے ان کو تشبیہات دی جا رہی ہیں. تو اگر تو یہ کنسنسس ہے اس ملک میں کہ جی ایک پارٹی نے چاہے باہر رہ کر، اقتدار سے باہر رہ کر، جیل میں رہ کر، سڑکوں پہ نہ آ کر، اگر اس کا اتنا پریشر ہے تو پھر چپ کر کے سارے بیٹھ جائیں، سر جھکا لیں آرام سے، انہیں کہیں جی آئیں آپ کو ہم پاکستان کی تاریخ میں بغیر الیکشن کے منسٹر بناتے. سر باری صاحب یہ فرمائیے، یہ الیکشن جو ہے بڑے کروشل ہیں، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا کہ جس میں پہلے سے پتا ہو کہ پرائم منسٹر کون بن رہا ہے، اور اس کے بعد کون سی پارٹی باہر ہوگی، کون سی پارٹی اندر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آزاد امیدوار ہیں کس پارٹی میں جائیں گے. اتنا زیادہ ابہام اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ کلیئرٹی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو جو نئی گورنمنٹ ہوگی، چیلنجز کیا کیا ہوں گے ان کے؟ دیکھیے، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس پہ ذرا بات کر لیں. جیسے کہ قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں آج تک وہ متنازع بھی رہے ہیں، اور اس کی ان کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے جی فرمائیے سر. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی نہیں سر، آپ بولیے. میں کہہ رہا ہوں جی، میں یہ کہہ، دیکھیے، یا تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، یا وہ نہیں ہوتے. بات تو ہے پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جو متنازع نہیں تھا اور اس کی کریڈیبلٹی کوسچنیبل نہیں تھی، یا الیکشن کے دوران یا الیکشن کے نتائج آنے کے بعد. اگر تمام کے تمام جو آج تک ہم نے کرائے ہیں وہ متنازع ہی تھے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے ایسے ایک شخص بیمار ہو لیکن اس کو درجہ حرارت اس کا کتنا ہے اور وہ کتنا شدید بیمار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے 1977 کے بعد سب سے زیادہ متنازع ہے اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اتنے بڑے لیول پر لوگوں کی ٹھیک ہے وہ جیلوں میں ہے یا چھپی پھر رہی ہے. اب دوسری بات جو ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا
امیدوار اب چونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ الیکشن جیتنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں. تو قانون بہت واضح ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اور بھائی صاحب آپ ساتھ ہی رہیے کہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بھائی صاحب ایسے الیکشن جو ہے کتنے کروشلز ہیں اور عمران خان صاحب ابھی بھی بڑے ہوپ فل ہیں کہ وہی جیت رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہوپ تو نے آج یہاں لے آئی ہے کہ وہ جیل میں ہیں, ان کی پارٹی جو ہے وہ سمبل ان کا چھن چکا ہے, ان کی پارٹی میں اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر مال بھی چل رہا ہے, لڑائی بھی چل رہی ہے, پارٹی تتر بتر ہے. شیر افضل مرمت جو ہے وہ کہتے ہیں بابوں کو باندھ دیں, بابے کہتے ہیں شیر افضل مرمت. سو عمران خان صاحب کی ہوپ جو ہے وہ ان کو یہاں لے آئی ہے کہ جہاں پارٹی بھی ٹوٹ گئی اور الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور کروشل اس اعتبار سے ہے کہ جس طرح ابھی باری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس کی کریڈیبلٹی پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں, اٹھتے رہیں گے آگے بھی, کیونکہ جب گورنمنٹ پاور میں ضرور وہ آ جائے گی جو بھی پارٹی پی ایم ایل این بناتی ہے, پی پی کولیشن ہوتی ہے یا کوئی اور پارٹی بناتی ہے, اٹس کوائٹ کلیئر پی ٹی آئی تو از نو مور دیر. تو وہ اپنی پاور کو بھی نہیں اسرٹ پوری طرح کر پائیں گے, وہ اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہوگی, کیونکہ 4 حلقوں کے الیکشن پہ عمران خان صاحب نے پی ایم ایل این کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی تھی. سو اب بے شک عمران خان صاحب سڑک پر نہ ہو, لیکن ان جنرل اس الیکشن کے اوپر جو نتیجہ نکلے گا وہ حکومت اپنی اندر سے ہی سمجھے گی بات کو کہ وہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم چیزوں میں اسرٹ کر سکے. تو اس کا امپیکٹ صرف ایک یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن ڈے والے دن پی ٹی آئی نہیں ہوگی اور پی ایم ایل این ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی یا کولیشن ہوگی. اس کا امپیکٹ ایک یہ ہوگا کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ گورن بھی نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کا ایشو ہوگا اور مورل اتھارٹی کا ایشو بھی ہوگا. دونوں ایشو جو ہے وہ اگلی گورنمنٹ کو سامنا اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے بدترین مخالف بھی, یعنی جو تحریک انصاف پہ کوئی کرٹیسزم بھی کرتا ہے, وہ یہ بات تو تسلیم کرے گا کہ اس کے پاس وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اس کی ریزنز ہیں, میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو قانونی مان رہا ہوں, کئی لوگ اس کو نہیں مان رہے. جو قانونی تھا سیاسی اور اخلاقی نہیں تھا جی, لیکن عدالتوں کو میرا خیال ہے قانونی دیکھنا چاہیے. پاکستان کی عدالتیں ماضی میں اخلاقیات دیکھتی رہی ہیں, نظریہ ضرورت دیکھتی رہی ہیں, سیاسی وجوہات دیکھتی رہی ہیں, اپنی عزتیں بچانا دیکھتی رہی ہیں, کبھی کسی لالچ کے غرض میں فیصلے کرتی رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, میری یہ رائے کہ قانونی طور پر درست ہے, لیکن اس کا پولیٹیکل ریپرکشن یہ ہے کہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو. تو سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ سمپل سا سوال ہے کہ کیا الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کی واقعی کریڈیبلٹی بچے گی, اور اگر بچے گی تو وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نہیں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہے, اور چودھری پرویز الہی صاحب نہیں, بلکہ پوری کی پوری اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب جو آپ کا سوال ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جو کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو پہلے تو ریٹرننگ آفیسر کی سطح پر ریجیکٹ ہوئے, پھر ایپریٹ ٹریبیونل نے ریجیکٹ کر دیے, پھر اس کے بعد سب سے بڑا اہم فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. تو ہائی کورٹ میں باقاعدہ ابھی ریجیکٹ کر دی. اب اس پہ تو ہم کوئی بحث کر ہی نہیں سکتے رہے. تو ایسی کوئی مٹیریل ہے جو آنریبل جج ہیں 3 رکنی بینچ, انہوں نے بھی کر دیا ریجیکٹ. اس لحاظ سے یہ تو آپ اپنے الیکشن سے آؤٹ ہو گئے. اب یہ جہاں تک سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو خیر برقرار رہے گی, لیکن بہرحال الیکشن کی کریڈیبلٹی یہ تو کبھی ہوئی نہیں آج تک.